بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم حمد کا مطالعہ کر رہے تھے، 4 اشعار ہو گئے تھے اور باقی کے 3 اشعار آج ہوں گے، ان کے پر گفتگو ہوگی۔ مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے جو حمد آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کہتے ہیں۔ 1877 سے 1956 تک مولانا ظفر علی خان کا عرصہ حیات ہے۔ آپ صحافی، شاعر اور آپ نے غزل بھی کہی، لیکن آپ کا حمدیہ اور نعتیہ جو کلام ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ آپ کی پہلی نظم، 4 شعر ہو چکے، آج باقی کے 3 اشعار پر گفتگو ہوگی۔ آگے چلتے کہتے ہیں، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ یہاں افتادگی کا جو مطلب ہے وہ مصیبت کے معنوں میں آیا ہے کہ میری مصیبت بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں مجھ پر جو مصائب آئے، جو مصیبتیں آئیں، وہ بھی میرے حق میں رحمت بن گئیں، اور میں نے گرتے گرتے، یعنی میں اس دنیا سے مایوس ہوتے ہوتے پھر جب میں نے اللہ سے رجوع کیا، دامن تھامنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، جب میں نے رجوع کیا تو میں سنبھل گیا، میں گرا نہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصیبت رحمت کیسے بنتی ہے؟ حالانکہ مصیبت اور رحمت ایک دوسرے کے متضاد ہیں، الٹ ہیں، لیکن آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک اچھا خاصا انسان صحت مندانہ زندگی گزار رہا ہے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے، خدا نخواستہ بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اسے اللہ کی یاد آتی ہے۔ وہ زندگی کے معاملات میں اس قدر گم ہو چکا ہوتا ہے، نہ دن کی خبر ہوتی ہے، نہ اسے رات کا علم ہوتا ہے، بس روپیہ، پیسہ اور دنیا کمانے کی جد و جہد میں ہمہ وقت مشغول اور مصروف رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ نے اسے صحت چھین لی تو وہ اس کے لیے مصیبت ہے، بیماری، لیکن اس بیماری میں اس نے اللہ سے رجوع کر لیا تو پھر وہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ اس بیماری نے اسے حق کا راستہ دکھا دیا۔ تو یہاں بھی اسی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں کہ مجھ پر اس کائنات میں، یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو، جو بھی مصائب یا آزمائشیں یا امتحانات انسان پر آتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وہ بھی گویا ایک جو ہے رحمت ہوتی ہے، ایک نعمت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو یہاں اسی بات کو اظہار کر رہے ہیں کہ جو مصائب آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، انسان اس مصیبت پر سوچتا ہے، پھر حق کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر وہ مصیبت بھی رحمت بن جاتی ہے اور وہ رحمت کا حقدار قرار پاتا ہے، اور وہ پھر گرتا نہیں ہے، وہ اللہ کے دامن کو تھام لیتا ہے، یعنی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں نچھاور کرتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان بھی یہاں پر اس حمد کے شعر میں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تیری رحمت تو رحمت ہے ہی، تیری نعمت تو نعمت ہے ہی، لیکن اے اللہ تیرے جو امتحانات ہیں، تیری جو آزمائشیں ہیں، تیری طرف سے جو مصائب ہیں، وہ بھی ہمارے لیے نعمت کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو پھر اس مصیبت میں گھبراتے نہیں ہیں بلکہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم خوشی میں اسے یاد نہیں کرتے، اور ذرا سا دکھ پہنچے تو پھر اللہ اللہ۔ کیا ہی خوب کسی شاعر نے کہا تھا
کہ یاد نہیں اقبال خوشی میں اور صدمات میں اللہ اللہ، ہاں مصیبتوں میں اللہ کی یاد اور خوشی میں اس کی کوئی یاد نہیں ہوتی۔ تو یہاں اسی صورتحال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں ہوئی ختم اس کی حجت زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اس کا۔ ہوئی ختم اس کی حجتیں تمام ہو چکی، 1,24,000 انبیاء اللہ کا پیغام لے کر انسانیت کے راستے پر گامزن کرنے کی کوشش میں سرگرداں رہے، مصروف رہے۔ ہوئی ختم، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی حجت ختم ہو، حجت کا مطلب ہے دلیل، نشانی۔ ہوئی ختم اس کی حجت، اس کی اب کوئی حجت نہیں آنی، کسی نبی نے اب نہیں آنا، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا کہ ان کے پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم، اس کا پیغام تمام کائنات تک پہنچا دیا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک اس کا حکم نہیں پہنچا۔ سب تک ان کے حکم کو پہنچا دیا ہے اور حجت کو تمام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہاں شعر میں جب یہ ہوئی ختم اس کی حجت کہہ رہے ہیں تو یہاں ہمارا جو عقیدہ ہے خاتم النبیین کا، ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے، اس کی بھی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اب کوئی آ کے کہہ دے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ پہ آ کے اتمام حجت ہو گیا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اور پیغام پہنچانے کے لیے کون کون سی تکالیف نہیں آئیں۔ وہ طائف کے بازار میں جب نوجوانوں نے آپ کو زخمی کر دیا، اور کتابوں میں لکھا ہے، اساتذہ بتایا کرتے تھے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جوتے خون سے کب بھرتے ہیں؟ کہ جب انسان کا جسم اوپر سے اس قدر زخمی ہو کہ خون بہہ بہہ کے جوتوں میں آ کے جم جائے۔ تو اتنی تکالیف برداشت کیں، لیکن پیغام کو عام کیا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر تو حکم دے تو یہ طائف کی وادی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، اگر تو حکم دے تو میں آنے واحد میں ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا کے رکھ دوں۔ لیکن آپ نے بد دعا نہیں دی، دعا کو ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یہ مجھے جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ اس نے ہدایت نصیب کرے، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی اسلام کو ماننے والا ہو۔ تو دشمن کو بھی بد دعا نہیں دی۔ اور پھر کس قسم کے حالات تھے؟ آپ کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ کن برائیوں میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اب دیکھیے شعر کو آپ دیکھیے تو آپ پر تمام پہلو اجاگر ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اگر حجت ختم ہوئی ہے تو اس کے لیے کیا کیا تکالیف آئیں، اور اگر حضرت محمد مصطفیٰ نے اللہ کے حکم کو، پیغام کو پہنچایا ہے دنیا تک، تو ان پر کس طرح سے مصائب آئے اور کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب آپ شعر کو دیکھتے ہیں تو اس کے تمام پہلو آپ پر اجاگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا عرب معاشرے کی کیا حالت تھی، غریب سے غریب ہو رہا تھا،
سود کا کاروبار عام تھا، اخلاقی طور پر اتنی جو ہے وہ نچلی سطح پر جا چکے تھے کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ کئی ہفتوں تک گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ لوگ ہنسیں گے مجھ پر کہ یہ وہ جا رہا ہے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اخلاقی طور پر اس قدر وہ کمزور ہو چکے تھے کہ ایک چھوٹی سی بات پر جنگ شروع ہو جاتی تھی، اور پھر وہ جنگ سال تک جاری رہتی تھی، نسلیں ختم ہو جاتی، وہ جنگ جاری رہتی، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ یعنی اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اس قدر کمزور معاشرہ، اور پھر وہاں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں مبعوث کیا گیا آپ کو، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ الطاف سنہالی نے کہا تھا نسخہ کیمیا سے مراد ہے قرآن مجید، قرآن مجید سے مراد ہے اللہ کا کلام، اس کا حکم، اس کا پیغام، اس کا میسج۔ تو وہ نسخہ کیمیا وہ آدمی کو انسان بنانے کے لیے، آدمی میں انسانیت کو پیدا کرنے کے لیے، اخلاقی روایات کو پروان چڑھانے کے لیے، اخلاقی طور پر پیغام دیا۔ وہ ایک بوڑھی عورت ہر دن کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی آپ پر، اور پھر کچھ دن تک وہ نہ آئی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ اسے 1000 مرتبہ سن چکے ہوں گے، کتابوں میں پڑھ چکے ہوں گے۔ نہ آئی تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اور پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کی۔ تو یہ پیغام، یہ اخلاقیات کا پیغام، یہ پیغام ان کے کلام میں ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ پھر یہ نہیں کہ ہم بس دیکھ لیں کہ انہوں نے پیغام پہنچایا، اس پیغام کو اب عام کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری اب ہر اس انسان پر ہے جو آپ کا امتی ہے، جو اللہ کا ماننے والا ہے، جو پکا سچا مرد مومن ہے، جو ایمان والا ہے، اس نے اس پیغام کو آگے کرنا ہے۔ اور پیغام کو آگے کرنے کے لیے ضرور نہیں کہ وہ اعلانات کرتا پھرتے، اپنے کردار سے بتائے، کردار ہی ایسا ہو کہ پتہ چلے کہ یہ امت محمدی کا فرد ہے۔ آخری شعر میں کہتے ہیں بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ کہتے ہیں ہر دور میں، ہر زمانے میں کافر، نہ ماننے والے اس نور سے جہاں مراد ہے اسلام، اس اسلام کے چراغ کو پھونکوں سے بجھاتے رہے، بجھانے کی کوششیں کرتے رہے۔ ہر زمانے میں کفار اسلام کے چراغ کو، اس کے نور کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے، مگر نور اپنی ساعت پر، لیکن اپنی ساعت اپنے وقت پر یہ نور تمام ہو کر، یعنی مکمل ہو کر رہا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے اٹھایا تھا۔ تو کون ہے جو بجھا سکتا؟ پھر ہر زمانے میں اسلام کے دشمن پیدا ہوتے رہے، اسلام کی پہلی تبلیغ کی گئی تو بھی کفار اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے محمد ہم نے آپ کی بات نہیں سننی۔ کسی نے جادوگر کہا نعوذ باللہ، تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن آپ نے اس کے پیغام کو عام کیا، اور ایک پہاڑی پر
چڑھ گئے اور کہا کہ اے قریش، اگر میں تم سب سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا اس بات کو مان لو گے؟ سب نے تائید کی، سب نے کہا کہ مان لیں گے، کیونکہ تو سچا ہے، تو صادق ہے، تو امین ہے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر یہ بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے، لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، مہر لگ چکی تھی ان کے دل پر، وہ اس بات کو ماننے پر تیار نہ ہوئے۔ یہاں ہر زمانے کی بات کی گئی ہے، اسلام کی آمد سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک کے زمانے کی بات کی گئی ہے۔ آج کے زمانہ میں آپ دیکھ لیں کہ اسلام دشمن کتنی قوتیں ہیں جو اپنی مذموم ارادوں سے اسلام کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو جہاں بھی یہی بات کی گئی کہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، ہر زمانے میں اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ اسلام مکمل ہو کر رہا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے نبی، آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور اسلام کو بطور دین ایک اچھا دین قرار دیا۔ یہ مفہوم بنتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس نظم حمد کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اس سے پہلا لیکچر سنیے گا جس میں 4 اشعار بیان کی گئے، اور پھر آج کے یہ 3 اشعار، اور کوشش کیجئے کہ اس کو آپ لکھیے۔ جو کچھ بیان کیا جائے وہ ضروری نہیں کہ میرے الفاظ ہوں، یہ میرے الفاظ، اسے راستہ سمجھیے اور خود سوچ کر لکھیے، بات سے بات نکالنے کا ہنر جانیے۔ شعر کو دیکھیں گے، شعر کو سمجھیں گے تو شعر اپنے مفاہیم آپ پر کھولتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کا سلیبس اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ خوش رہیں، خدا حافظ۔